حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، یا ربی جعلت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و آتیت داؤد الجبالا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی حدیث بیان کی، وما جعلتنی یا اللہ، اللہ سے عرض کی اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ بنایا، ہم کلام ہو، اس سے بڑا قرب دیا کوہ طور پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی کہ پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے، جو وہ پڑھتے تھے خوش لحانی عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا نام اپنا کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ طاقت رکھی کہ وہ مردوں کو بات کرتے تو زندہ ہو جاتے، بہت ساری نبیوں کی نہیں حدیث کا مجموعہ۔ پھر آخر میں کہا عرض کی فما جعلت یلی، اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا؟ اللہ نے فرمایا اولم یذکر، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ کائنات میں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ، کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔ یہ تو میں نے انبیاء کو ایک چیزیں عطا کی ہیں۔ پھر اللہ نے جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دیا جائے، اور تمام انبیاؤں کے کمالات اسے ایک پیغمبر کے سینے میں اتار دیے جائیں، تمام انبیاؤں کے کمالات ایک پیغمبر کے سینے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو نبی کی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک عورت مسلمان ہوئی، اس کا بچہ فوت ہو گیا، وہ عیسائی تھی، تو صحابہ کرام اسے غسل دیا، کفن پہنا کر بیٹھے تھے جنازے کے لیے۔ اس کی والدہ کو پتہ چلا، وہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ اصل میں اس عورت کو تانے دیے تھے انہوں نے، عیسائیوں نے، کہ دیکھا تو نے ہمارا دین چھوڑا تو اللہ نے تیرے بیٹے کو مار دیا، ہمارے خدا نے تیرے بیٹے کو مار دیا۔ تو وہ عورت مصلی پہ کھڑی ہو گئی کہ اللہ مار برداشت کر سکتی ہے، ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن تانا برداشت نہیں کر سکتی کہ تیری توحید پر انگلی اٹھائے، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تو نے اسے قیامت کے دن بھی تو زندہ کرنا ہے، اور قبر میں جاتے ہی یہ زندہ ہو جائے گا تو بھی کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہہ فرماتے تھے کہ ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بچہ اٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، زندہ ہو۔ تو اللہ دکھا رہے ہیں کہ میرے محبوب کی امت کی دعاؤں میں نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کروا لیں۔ اتنا بڑا کمال نہیں ہے یہ، تو اللہ نے کہہ رہا میں نے اپنی نبی کی امت کی دعاؤں میں یہ طاقت رکھی۔ ایک صحابی رستے میں جا رہے تھے سفر پر، ان کا گدھا فوت ہو مر گیا، اب وہ سارے سفر پر آگے پہنچ گئے اس کے ساتھ ہی، وہ کہنے لگے بھائی تیرے لیے نیا گدھا، کوئی نئی سواری انتظام کیا جائے گا۔ نہیں جی آپ لوگ چلو میں آتا ہوں۔ وہ آگے چل پڑے، 2 رکعت نفل پڑے، مرے ہوئے گدھے کو زندہ کروا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کی گلیوں میں وہ گدھا بکتا پھرتا تھا، کتنے لمبے اس کی عمر اللہ نے انتظام کی۔ تو یہ اللہ نے اپنی نبی کی امت کو خصوصیت عطا کی، خصوصیت عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں اللہ کچھ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو اتنا اونچا مقام، رفعت، بلندیاں عطا کی کہ جو نبیوں کو میں نے معجزات دیے اور ان کے ہاتھوں میں جو طاقت و شفائیں رکھی، وہ میں نے اپنی نبی کی امت کی دعاؤں میں طاقت رکھ دی ہے۔ جسے میری نبی کی امت جو دعائیں کرتی ہے اس کی دعاؤں کے ذریعے میں نظام بدل دیتا ہوں، نظام بدل دیتا ہوں۔ ہاں یہ چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے گھوڑے قربان کر دیے کہ نماز کا وقت نہ چلا جائے، اور روک لیا سورج کو۔ ایسے ہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حضور نوش فرما رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، فجر نہیں ہوئی،
لیکن ایک غلام کی قسم میں یہ طاقت تھی کہ اللہ نے سحر کو یوں کھینچ کر اور یوں دن کو رات کو ختم کر دیا اور دن لے آئے اللہ. یہ طاقت ہے کس چیز میں؟ کہ جو حضور کی اتباع کرے گا اس اتباع کے اندر سنتوں میں یہ طاقت ہے. تو اللہ دکھلا رہے ہیں کہ میں نے انبیاء کو یہ معجزات دیے لیکن میرے نبی کی غلامی کے اندر یہ طاقت ہے کہ دن کو رات، رات کو دن کروا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، معاملات کے ذریعے. ان بندوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہو جاتا ہے، بڑے اونچے رتبے ہو جاتے ہیں ان کے. تو اللہ سمجھا رہے ہیں میں نے اتنا اونچا پیغمبر دیا. اب میرے محترم وہ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ دین لا. دین کیا ہے؟ وہ بھائی نماز پڑھ لینا صرف دین نہیں ہے، تہجد پڑھ لینا دین نہیں ہے، داڑیاں رکھ لینا اور بستر اٹھا کے چل دینا تبلیغ میں، یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے گھر کے نظام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے. یہ ہے دین. مقصود کیا ہے بھائی؟ تبلیغ میں نکلنے کا مقصود کیا ہے؟ کہ لوگ انسان بن جائیں، لوگ گمراہی سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں. ان کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہر وقت مسجد کو آباد کریں. تبلیغ کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہر وقت مسجد کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیے، آپ نے بھی معاملات کیے. صحابہ اکرام کاروبار تھے، تاجر تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیۃ فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر ترک دنیا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کے اندر لگ جاؤ اور بھوکے مرتے رہیں بچے اور یہ وہ کچھ بھی نہ ملے. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. حضور نے طریقہ دیا. یہ نہیں کہ اسلام کے نام پر مانگنے لگ جاؤ، معاملات بگاڑ لو، یہ طریقہ نہیں. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری کوئی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ تجھے کیا ہوا؟ کہا جی میں ٹھیک ہوں، بس حالات ہیں میرے اوپر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تیرے گھر میں کیا چیز ہے؟ کہا جی تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا ان کو بیچو. بیچ دی. اب کہا کیا کریں؟ اللہ کے نبی فرمایا سے کلہاڑی خریدو. کلہاڑی خرید کے کہا چلو میرے ساتھ. اور جنگل میں کہا کہ لکڑیاں کاٹو. لکڑیاں کاٹ کے گٹھا بنایا، کہا بیچو اسے. بیچ کر حضور نے تجارت کرنا سکھایا. حضور نے تاجر بنایا، بھکاری نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے تاجر بنایا ہے. آج امت کے اندر ایک غلط وبا چل پڑی کہ بھکاری بنانا. ایک ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر معاملات کر لینا جیسے جہاد کا موقع آ گیا، دیگر ایسے جیسے چند دن پہلے سیلاب کے حالات آئے تھے، ان موقعوں پر کوئی حالات آ جائیں تو لوگوں کے لیے چندہ اور ان چیزوں کے معاملات کر لینا. سمجھے کہ حضور نے تاجر بنائے، حضور نے بھکاری پیدا نہیں کی. نہ اپنی اولاد کو بھیک مانگنے دی، نہ خود اور نہ اپنے صحابہ کو اس چیز پر لائے. حضور نے تاجر پیدا کیا تھا. آج امت کے اندر سے تجارت ختم ہوگی، دو نمبریاں آ گئی، اور جس کی وجہ سے آج امت تباہی کی طرف جائے. میرے محترم، کسی امت پر نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ نماز چھوڑ دی، حج چھوڑ دیا، روزے چھوڑ دیا، عذاب آیا. عذاب کس چیزوں کی وجہ سے آیا؟ دھوکے کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، ایک دوسرے کو اوپر بہتان، غیبت، ان گندگیاں کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، ایک دوسرے کی عزت لوٹنے، ان چیزوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا تھا. ایکا والے، اصحاب ایکا والے مشہور ہیں. کیا کام کرتے تھے؟ کیوں ان کے اوپر ایسا بادل آیا کہ جس نے آگ برسائی؟ اسپیشل کہنے لگے کہ یہ تو بڑا پانی والا بادل ہے، لہٰذا اس میں زیادہ پانی ہوگا، یہ برساؤ ہمارے اوپر. وہ برسا، آگ برسی، جلا کر راکھ کر دی. کیوں؟ بھائی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ناپ تول میں کمی. آج جو ہماری امت عروج پر جا رہی جس چیز میں، وہ کرتے تھے وہ جھوٹ. یہ جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، نہیں پڑھو گے گناہ گار ہوگے، رزق کی تنگی، فلاں فلاں معاملات. لیکن عذاب معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگوں کو ذلیل کرنا، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک اسے ذلیل رسوا نہ کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا. یہاں تو زندے مردوں کو نہیں چھوڑتے، مردوں کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، مردوں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے. میں چند دن پہلے بچوں کو حدیث پڑھا رہا تھا، مردے کے حوالے سے حدیث آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی مردے کو عیب کو دیکھ لے اور پھر صبر کر لے، خاموشی اختیار کر لے، بتائے نہ کسی کو، کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی عیب ہو مرنے والے آدمی کے جسم پر دیکھ لے یا ویسے دیکھ لے. اس کے بعد ساتھ ایک واقعہ بھی وہ بھی سناتا ہوں. یہ بخارا کے اندر
یہ بہت بڑے محدث تھے، ان سے میں نے سنا، بہت بڑے عالم تھے وزیرستان کے، وہ جماعت میں آئے تو ان سے میں نے سنا. تو یہ غالباً بخارا کے علاقہ تھا. ان کے علاقے، اس علاقے میں ایک عورت فوت ہو گئی، تو اس کے جسم کو غسل دینے لگے تو کسی عورت نے اس کے جسم کو دیکھ کر اس کے عیب ظاہر کر دیا کہ اس عورت نے تو فلاں 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 کے ساتھ یہ کیا ہے. اس کی عورت کے جسم کو دیکھ کر، اور جب وہ جسم دھونے لگی، اللہ کی شان، اس مردہ عورت کے جسم کے ساتھ اس کا ہاتھ چمٹ گیا. اب وہ ہٹے نا، لوگ ہٹائیں، ہٹے نا، سارا علاقہ پریشان، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ یہ بہت زبردست صحیح واقعہ ہے، مستند واقعہ ہے. اب یہ باتیں باہر گئی لوگوں میں، تو پھر علماء میں بھی گئی. انہوں نے کہا وہاں ایک اللہ والے تھے کہ بھئی جس عورت وہ کا ہاتھ چمٹا ہے اس سے پوچھو اس نے کیا کہا ہے اور یہ باتیں کیوں کہی، اور توبہ کرے اس سے. ورنہ یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر اس کے جسم سے نہیں چھوٹتا تو. یہ حالات تھے. پھر اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ میں نے جھوٹ بولا، کسی پر غیبت کی، کسی کی بات کا بہتان باندھا کسی پر، اور اس کے اوپر کیا ہے الزام لگایا. پھر اس کا ہاتھ چھوٹا. تو حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بڑی زبردست حدیث ہے کہ جو آدمی مردے کے، مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کو دیکھ لے یا ویسے اس کا کوئی بیاد آ جائے، صبر کر لے، خاموش ہو جائے، بتائے نا، فرما اللہ رب العزت، توجہ رکھنا، 40 مرتبہ اسے معاف کریں گے. 40 مرتبہ، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، 40 مرتبہ اس آدمی کی مغفرت فرمائیں گے. 40 مرتبہ. جو آدمی کسی کا عیب دیکھے مردے کا اور چھپا لے. میرے محترم، آج امت کے اندر بڑی بے حیائی عروج پر ہے. ہم لوگ موبائل دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی فلاں اینکر نے فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا. ایک انسان سے گناہ ہو گیا، اللہ اس کو پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے. اگر اس سے ہو گیا تو اسے اس کے انجام تک، سزا والے انجام تک پہنچائے. چے جا کے پوری دنیا میں اس کی بیٹی کی کسی کی عزت اڑا دی. ہم خوش ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے. کسی کی بیٹیوں کی عزتوں کو ٹی ویوں پر چلانا، ان کو پوری دنیا میں دیکھنا. سوچو اگر ہماری بیٹیاں ہوں تو ہم کیا کریں گے. ایک انسان، یار کون پاک ہے آج بتاؤ؟ انبیاء کے علاوہ کوئی ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ ہے کوئی انبیاء کے علاوہ؟ انبیاء تو معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ ہو؟ صحابہ اکرام میں بھی کتنے صحابہ کیسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن پر عمل کی. حضرت ماعز رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دو، حد جاری کر دو. اللہ کے نبی نے ادھر منہ کر لیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی سن نہیں رہے کہ خاموش ہو جائے، اس کی بات پر پردہ پڑ جائے. ہم تو اڑاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی پکڑی گئی، فلاں کا بیٹا، اڑاؤ پوری دنیا میں پھیلا دو. تو بتاؤ وہ جو گندگی ہم نے جاری کی ہے قیامت تک چلے گی. کتنی دنیا دیکھے گی، 7.5 ارب لوگ دیکھیں گے. سب کا عذاب اس کی قبر میں ہے، اس کی قبر میں. ہم جلا لیتے ہیں بڑے احتیاط سے کہ بھئی ہم نے چلا لیا، ہمیں آ گیا. کہ میرے محترم اس کے کچھ قانون ہیں، شریعت کے قانون ہیں. یہاں دیکھو حضرت ماعز آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ حد جاری کرو. اللہ کے نبی نے یوں منہ کر لیا. ادھر سے آئے رسول اللہ جاری کر دو مجھ پر حد، مجھے پاک کر دو. آپ نے سامنے منہ کر لیا، یہاں آگے آپ پیچھے مڑ گئے. چوتھی دفعہ کہا ماعز تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح خاموش ہو جائے، توبہ کر لے. اللہ کے نبی چاہ رہے تھے خاموش ہو جائے، توبہ کر لے. خاموشی سے اللہ سے اپنے معاملات کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی کہا لے جاؤ اسے، لے جاؤ اسے. ہو زمین میں جا کر رجم کر دیا. ایک صحابی کہنے لگے، وہ بھاگنے لگے تو میں نے اونٹ کا جبڑا ان کے ہمارا وہ زمین پر گر گیا، اور اس کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے. اللہ کے نبی نے اس کا خاموش ہو جا. تجھے پتہ ہے میرے ماعز نے آج کیسی توبہ کی، ایسی توبہ کی. آج اگر یہ توبہ پورے عرب پر، پورے انسانیت پر تقسیم کی جائے، اللہ سب کی مغفرت فرما. سبحان اللہ، ایسی توبہ ہے. انسان کو کوئی زندگی جینے کا شعور. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کی بیٹیوں کی ویڈیو دیکھ کر، کسی کے معاملات دیکھ کر، کسی کے گھر کے نظام دیکھ کر. اللہ کے ہاں یہ پوچھ ہوگی. پھر میرے محترم ہمارے موبائلوں میں گندگیاں آ جاتی، ہم اسے آگے پہنچاتے ہیں تو یہ تسلسل جاری ہو جاتا ہے، اس کا گناہ جاری. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیکی جاریہ، یہاں گناہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بڑے احتیاط سے
اپنی زندگیوں کے رخوں کو پھیرو، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ معاملات کو دیکھو، ہمارے معاملات کیسے ہیں، معاشرت میں کیسے ہیں، اخلاقیات میں کیسے ہیں۔ باہر تو لوگوں سے جی جی کر اور گھر میں جا کر فوراً ایسے خونی درندے بن جاتے ہیں، آنکھیں پھر جاتی ہیں، یہ لڑائی وہ لڑائی۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ نرم لہجے میں رہتا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اخلاق سے رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے رہنا، زندگی جینے کا شعور کہ حضور نے کیسی زندگی دی ہے، ہمیں پیار محبت سے زندگی گزارنا، یہ حضور نے زندگی دی۔ آج ہزاروں معاملات طلاق کے آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں دارالفتہ میں ٹی پور، کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جی فلاں بیٹی طلاق۔ یقین مانو اس مہینے میں کم از کم 15 سے 20 آدمی ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ یہ موبائل وجہ، ساری رات دیکھنا، پھر دن کا وقت ملا تو دیکھنا، نیند پوری نہیں ہے، کام پہ جاتے ہیں تو اگلے بیٹھنے نہیں دیتے، مالک تھوڑا نوکر ہے، کام کروائیں گے وہ تو، جب وہ کام کروائیں گے نیند پوری نہیں، سر میں درد، آنکھیں چڑی ہوئی، اب گھر آیا، وہ کسی کی بیٹی انتظار کرے، یہ گھر میں داخل ہوتے ہی لڑنا شروع ہو گیا۔ کوئی صبر کرنے والی ہوگی تو کر لے گی، نہیں ورنہ آج کل امت کے اندر صبر تو ہے نہیں، وہ بھی آگے سے شروع ہو جاتی، وہ شروع ہوئے آپس میں، یہ طلاقیں ہو گئی۔ غلطی خود کی، نیندیں پوری نہیں، نظام چل رہا ہے جانوروں والی زندگی۔ حضور نے طریقے دیے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور میں نے تمہارے لیے رات اوڑھنا بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن تمہارے کاروبار کے لیے بنایا کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دن تمہارے کاروبار کے لیے بنایا ہے، کرو کاروبار، کون روکتا تمہیں کاروبار سے؟ لیکن اصول ہیں، زندگیوں کے طریقے ہیں، ان زندگیوں کے شعور سے چلو بھائی۔ اسی لیے یہ امت کے اندر ایک دعوت کا کام چلا کہ کیسے امت کو امت بنایا جائے، کیسے انسانوں کو دوسری زندگیوں سے نکال کے انسانیت والی زندگی میں لایا جائے، یہ دینداری کیسے ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس چیز کی ایک فکر ہے، ایک محنت ہے میرے محترم۔ اور میرے محترم، موت جو ہے نا یہ حق ہے، اس کا کوئی علاج ہے، موت کا کوئی علاج ہے، کروڑ پتی ہے اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ تب بھی میں جمعہ پڑھا رہا تھا، جمعے سے پہلے ایک دوست کا فون آ گیا جی لاہور میں فوتگی ہو گئی اور 2 بجے جنازہ، میں نے پھر اپنی جگہ استاد کو بھیجا جمعہ پڑھایا، میں وہاں پہنچ گیا جنازے میں۔ خیر تو وہ بتا رہے تھے کہ 8 دن کے اندر اتنے مالدار امیر لوگ ڈیفینس کے اندر 8 دن کے اندر ایک فنسی ہوئی یہاں سینے پر، چھاتی پر، اور فنسی بڑھتے بڑھتے 8 دن کے اندر وہ جسم کے اندر پھیلی اور جسم پٹاخہ مار گیا، کینسر ہوا اور ختم۔ یہ بیماریاں کہاں سے آئی کینسر؟ اللہ کہتے ہیں، دھیان سے سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم زنا میں مبتلا ہوگے، حرام کاریوں میں مبتلا ہوگے، میں ایسی بیماریاں پیدا کروں گا جن کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ، اللہ سے معافی، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ سارے نظام درست کریں گے نا بھائی، کوشش انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، عافیت اور عزت والا معاملہ فرما، عفو اور درگزر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ملک فلسطین والوں پر رحم فرما، میرے کریم رحم فرما۔ اے اللہ تو وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑے کو سبز پتا اس کے منہ تک پہنچایا۔ اللہ یہ تو تیری مخلوق ہے، تیرا کنبہ ہے، اللہ تیرے دین کی خاطر اپنے آپ کو ذبح کرا رہے ہیں، اور اللہ کتنے بچوں کو ذبح کرا چکے، ٹکڑے ہو گئے۔ اے اللہ چند دن پہلے دیکھا ایک عورت کے جسم کو کتے نوچ رہے تھے۔ اے کریم اللہ یہ کلمے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ جب تو ان کو کھانا پہنچا سکتا ہے، ان کیڑوں کو، اللہ یہ تو تیری اشرف المخلوقات ہے۔ اے اللہ تو نے حضرت ام ہانی، اے اللہ تو نے ان کے لیے آسمانوں سے ڈول اتارا پانی کا، اللہ ان کے لیے بھی کوئی جنت کے پانی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ وہ یہود اور ہنود جو انہیں مٹانا چاہتے ہیں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت تو دے دے،
ورن اور اگر ازل سے بدبختی لکھی ہے تو ان کو چن چن کر تباہ و برباد فرما، ان کے اسلحے کو انہی کی طرف لوٹا، ان کو مٹی کے اندر ان کے تکبر اور گھمنڈ کو ملیا میٹ فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ عبرت کا نشان بنا، اللہ جسے قوم عاد کو کیا اسی طرح تو ان اسرائیل اور امریکہ اور دیگر جتنے ملک ہیں جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، اللہ آپس میں محبت اور بھائی چارگی پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے حکم کی مطابق زندگی گزارنے والا بنا، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین برحمتہ اللہ۔ بھائی ہم سب کو بیٹھ